السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں امریکوں کو بیسز دی ہوئی ہیں ہم نے، اور وہ جو پہلا حملہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسکول کے بچوں پہ ہی کرتا ہے۔ تو اب شروع میں تو انہوں نے سارے عرب ممالک نے کہا تھا کہ ہم لوگ ان کو نہیں اجازت دے رہے اس ساری بیسز یوز کرنے کی، لیکن ابھی ہم حالیہ بیان میں دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کہ ہمارا سارے مشرقی وسطیٰ کے ملک نے ہماری بہت مدد کی ہے، جبکہ جو نیٹو کے ممالک تھے انہوں نے ہماری یعنی کہ ان سے بہت ناخوش ہے وہ۔ تو یہ سارا جو تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کہ ہم تو خادمان حرمین شریفین ہیں، تو کیا یہ سب ان کو استثناء دے دیتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے، ان سب معاملات سے؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ آپ اپنا خیال بتائیے، میں استفادہ کرتا ہوں آپ سے۔ میں نے تو اس موضوع پہ بہت خیالات بتائیں۔ آپ کے خیال میں یہ جتنے ممالک ہیں ان کے ہاں یہ جو بیسز بنی ہیں یہ کیسے بنی ہیں، کیوں بنی ہیں، اور ان سب کو کیا چاہیے کہ یہ وہاں سے سب ممالک نکلیں اور کیا کریں؟ یعنی آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں جو مشرقی وسطیٰ میں نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی بیسز استعمال کرنے کا انہوں نے منع کیا ہے کہ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، جیسے اسپین کے ممالک ہو گئے۔ تو مجھے لگتا ہے اسی طرح کا کوئی اقدام بھی اٹھانا چاہیے، بلکہ اس سے ظاہر بڑا اقدام اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو بالکل ان کی فرسٹ ہینڈ وہ بنتی ہے، جنگ میں بھی شمولیت بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اور اس کے برعکس جو ابھی ہمیں سچویشن نظر آتی ہے اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ سارے ممالک کو اپنے آپس میں اتحاد بنانا چاہیے اور ان کے خلاف یوز ہونا چاہیے، جبکہ ان کی بیسز ان کو دینے پہ۔ جی، یہ جو خواہش ہے ہمارے یہاں، اچھا ہے آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ عام طور پہ یہی پیش کیا جاتا ہے عملی طور پہ، یہ جو ہماری خواہش ہے کہ سارے ممالک آپس میں ایک اتحاد بنائیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ایک سیاسی وحدت ہو، ان کی ایک دفاعی یکجہتی ہو اور قوت ہو، اور اس کے نتیجے میں اس طریقے سے مغربی ممالک کو ان پر یہ الغار کا موقع نہ ملے، تو یہ اتحاد میری آپ کی خواہش ہے، کیوں نہیں بن پاتا؟ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کیوں نہیں بن پایا آج تک، یہ کیوں نہیں بن پاتا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم کبھی بھی اپنے ذہن کو تعصبات، جذبات، خواہشات، آرزو اور تمناؤں سے نکال کے حقیقت کی دنیا میں تجزیہ نہیں کرتے کہ یہ کیوں نہیں ہو پایا۔ یعنی جو خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں اسی عزت سے جو کچھ اس وقت ایران میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جیسے سول انفراسٹرکچر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور مغربی طاقتیں ہر جائز ناجائز طریقے سے جو ان کو حق حاصل ہوتا ہے ایک جنگ کے اندر اس کے ذریعے سے یہ الغار کر رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی کیوں نہیں پورا کا پورا یہ ریجن 57 اسلامی ممالک مل کے بیٹھ گئے؟ تو اس کا سنجیدہ دیانتدارانہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اصل میں روزمرہ کی اخبار پڑھ کے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا، اس کی کسی سے مذمت کروا لیں، چیزیں اپنے تاریخی پس منظر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں آخر پچھلے 60-70 سال سے، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمان جو سنجیدہ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، اس کا تجزیہ کریں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یعنی یہ نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، عالم اسباب کے اندر وجوہات کیا ہیں۔ میں چند چیزیں پہلے بھی بہت دفعہ اس پر گزارشات پیش کی ہیں، ایک اختصار کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر قوم اپنا تحفظ چاہتی ہے۔ یہ جو مسلمان ممالک ہیں، اس پر گزشتہ دنوں میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ اس دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نئی تقسیم ہوئی ہے، ان کے ہاں جو اپنا تحفظ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے مرحلے میں تو اس کو رفع ہونا ہے نا، شیعہ سنی مخاصمت ختم ہونی ہے، پھر یہ جو علاقائی عصبیتیں ہیں ان کو ختم ہونا ہے، پھر اس کے اندر فروعی اور گروہی تعصبات ہیں ان کے اندر ختم ہو۔ وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ وہ تعلیم سے ختم ہوتے ہیں۔ تعلیم کیسے پھیلتی ہے؟ جب آپ عدم تقلید کا رویہ اپناتے ہیں۔ تو ایک سائیکل ہے جس کے اندر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو اللہ نے جو کچھ دیا تھا، 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ذخیرے ہیں، فوج ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں پہلا مرحلہ یہ طے ہونا تھا کہ باہمی یکجہتی ہو۔ وہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان درینہ مسائل کو حل نہیں کرتے۔ تو یہ جو خطہ ہے جس میں بھی آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ عرب ممالک کو
اس کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرنی. وہ اسی سے بچنے کے لیے تو انہوں نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو کہ وہ سرزمین اپنا جو ایک نیریٹو تھا اس کو ایکسپورٹ کر کے عرب ممالک پر قابض نہ ہو جائے, اس پورے ریجن کو شیعہ ریجن نہ بنا لے, وہ عراق کو لے کر وہ بحرین کی سرحدوں تک اور پھر وہاں پہ یمن. تو انہی سے تحفظ کے لیے تو انہوں نے ان کی غیروں کی مدد لی ہے کہ آؤ بیٹھو بھائی ہمارے اڈے بناؤ, ہم پیسے بھی دیتے ہیں, اس سے ہمارا تحفظ کرو. تو یہ وہ کشمکش ہے اس ریجن کی جس کے اندر یہ سارا کا سارا منظرنامہ 70 سال میں پیدا ہوا ہے. پھر عالمی طاقتیں ہیں, وہ اپنا اختیار چاہتی ہیں. یہ ممالک جب مساوی عالمی طاقتوں کے ساتھ کوئی اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. خود ایران میں آپ دیکھیے کہ اس انقلاب سے پہلے, کیونکہ ایران پہلے 2 حصوں میں تھا, ایک روس کے قبضے میں تھا, دوسرا برطانیہ کے زیر انتاب تھا, اور پھر درمیان کا حصہ تھا جو آزاد تھا. یہاں پر تیل نکلا, جب تیل نکلا تو یہ آئل رچ ریجن بن گیا. اب یہاں پر جو سیاسی حکومتیں تھیں انہوں نے کچھ مفادات کا تقاضا کیا, تو جو دوسری عالمی طاقتیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جگہ چھوڑی تو یہ تو پکا ہوا پھل ہے, اس کو وہاں سے روس آئے گا وہ کھا لے گا. تو انہوں نے یہاں پر اپنے اختیارات کو استعمال کیا. تو یہ طاقت کا کھیل ہوتا ہے, طاقت کی کشمکش ہوتی ہے. اس کے اندر ہم کتاب میں بیٹھ کے آئیڈیلزم کی بنیاد پر یہ لکھیں کہ سب لوگ ایک ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے, اچھا وہ جب ایک ہو جائیں گے تو ایک ہونے کے بعد مثال کے طور پہ ہمارے پاس کیا ہے, سائنس کے میدان میں کیا ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا ہے کہ ہم ان کا اس درجہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ اخلاقی اصولوں پر ہوگا, تو وہ اخلاقی اصول ہمارے کیا ہیں؟ یعنی کیا ہم دنیا میں لوگوں کو مانتے ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں, وہ بھی رہیں ہم بھی رہیں, کیا ہم یہ تصور رکھتے ہیں, یا ہم بھی ایک خلافت راشدہ اور غیر مسلموں سے حق کے. تو یہ ساری بحثیں اتنی ڈیپ روٹڈ اور کنفیوز بحثیں ہیں کہ جب تک یہ اپنی اپنی جگہ پر حل نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم یہ خواب دیکھیں اٹھ کے کہ آج قطر کھڑا ہو جائے, سعودی عرب کھڑا ہو جائے, امریکہ کو دینے سے انکار کر دے. وہ جو یورپی اقوام ہے انہوں نے اگر منع کیا ہے تو وہ بیٹھی بھی کہاں پر ہے. یعنی اگر صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ ایک عالمی طاقت کو اس درجہ خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ ان پہ حملہ آور ہو جائے گا. اور ہوئے ہوئے نا اس وقت آپ دیکھیے کہ وہاں روس یوکرین پہ حملہ آور ہوا تو پوری مغربی دنیا اس کے تحفظ میں کھڑی ہوئی ہے. تو وہ بھی اپنے مفادات دیکھتے ہیں, تحفظات دیکھتے ہیں, ضروریات دیکھتے ہیں. جب ضرورت اس درجے کی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں اترتے, لیکن جب نہیں ہوتی تو آپ دیکھیے صورتحال عراق کے اندر کیا ہوا, افغانستان کے اندر کیا ہوا. آخر وہی مغربی اقوام امریکہ کے ساتھ بن کے اتری. تو ہر جگہ پہ سیاست, حقوق کا تحفظ, طاقت کی کشمکش ہے. اس کے اندر جو چیز مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آخر میں تو ہم پسیں گے نا, کچھ بھی ہو جائے. آخر فلسطین میں بچے ہمارے مرے, جب ہم یہ کہتے تھے یا اب بھی کہتے ہیں کہ تصادم سے گریز کرو, ہم تصادم کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے. آپس میں بھی مسلمان ایک دوسرے سے تصادم سے گریز کریں. جس طرح ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کی, اسی طریقے سے عراق اور کویت کی جنگ ہوئی, پھر وہاں پر اپنی داخلی طور پہ, پھر یہ پورے ریجن کے اندر پراکسی, پھر اس کے ذریعے اسرائیل پہ. تو یہ تصادم ہے, کشمکش ہے. یہ کریں گے تو پھر لوگوں کو یہ جواز مل جائے گا ظاہر کے اندر, اخلاق میں نہیں, حقیقت میں نہیں, عند اللہ نہیں, ظاہر میں, کہ وہ دنیا کو کہیں گے بھئی ہم تو اپنے حقوق کا تحفظ کریں. تو اس کے نتیجے میں ہوگا کہ بچے ہمارے مریں گے, ہمارے تہران اور اصفہان جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہوں گے. تو ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہمارے ہاں جو مذہبی قیادت ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو گلیمرائز کرتی ہے, کہ ہم نے اپنے ہرمز بند کر دیا, دیکھو ہم جیت رہے ہیں. یہ اس سے کوئی فتح ہوتی ہے دنیا میں؟ ہمارے بچے, ہمارے وہ کچھ ممالک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنے ہوئے تھے, کچھ لوگ وہاں رہتے تھے, خاندان, وہ برباد ہو رہے ہیں. تو کیا یہ وقت اپنے آپ کو پیش کرنے کا, آؤ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دو؟ آپ دیکھیے فلسطین کے اندر بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی اسی درد دل سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا, آپ حملہ آور ہو کے اگلوں کے 1200-1000 بندے ماریں گے, وہ اس کو جواز بنا کر آپ کی گرد و پیش کی ریاستوں کا خاتمہ کر دیں گے. جب وہ کر رہے ہوں گے آپ جتنا چیختے رہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے, حق کے خلاف ہے, یہ وحشی ہے, یہ فلائیں نمکائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, نقصان ہمیں ہوگا. تو ہمیں نقصان ہوا. آپ دیکھیے اردن کے اندر آج حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے لبنان کے اندر وہ حملہ آوروں کے قبضہ, شام کا ایک بڑا رقبہ انہوں نے حاصل کر لیا, ایران میں. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ آج بھی مذہبی ذہن اور آمادہ کر رہے ہیں ان کو کہ لڑو. جب وہ لڑیں گے تو پھر تباہی آئے گی. اور باقی یہ دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں, رک بھی جاتی ہیں, معاہدات بھی ہو جاتے ہیں, کبھی عالمی قوتیں پیچھے بھی ہٹتی ہیں, آگے بھی جاتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا حاصل ہوا. تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہمارے بچے مر رہے ہیں. آج مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا پاکستان کا مذہبی طبقہ کھڑا ہوا ہے, جی ایران ڈٹ گیا اور امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ آج ہماری معاشی کیفیت کیا ہوگی جنگ کے نتیجے میں؟ ابھی آپ صرف سوچیں, ابھی جنگ شروع ہوئی ہے تو گرد و پیش کے مسلمان ممالک کی معاشی کیفیت کیا ہو گئی ہے کہ وہاں پر کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں, کہ تیل جو ہے وہ 500 روپے لیٹر ہو گیا ہے اور 10 چیزیں. تو اب اس موقع پہ ہم کیا کریں گے؟ حکومت کو گالیاں دیں گے,
حکمران کر بھائی وہ جو آپ نے جس جنگ کی حمایت کا مذہبی طبقہ دم بھرتا ہے تو یہ اس کے نتائج ہوتے ہیں نا. ابھی تو یہ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. یہ نتائج اتنے بھیانک ہوتے ہیں, اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچی, ہر سو نسل کی تباہی ہو جاتی ہے. تو ہمیں جنگوں سے گریز کرنا ہے, اپنے رویوں پہ غور و فکر کرنا ہے, جو کچھ ہمیں حاصل تھا اس پر قائم رہنے, اس پر بقا کی اللہ سے دعا کرنی ہے, اور خاموشی کے ساتھ اپنی تعمیر میں جٹ جا. براہ راست کنفرنٹیشن کے رویے اختیار نہیں کرنے. ہم نے عالمی قوتیں ہوں یا علاقے کی مخاصمتیں ہوں, اس میں جب آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا, اور نتیجے میں ہمیں زیادہ نقصان ہوگا. ان کو بھی اللہ میاں مزہ چکھا رہا ہوتا ہے, ان کی بابی چپکرش بھی چل رہی ہوتی ہے. خود اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں دوسری عالمی قوتیں کیسے مددگار بن رہی ہیں ایران کی, اور وہ کیسے امریکہ کو نیچے دکھانا چاہے, 10 چیزیں چل رہی, لیکن آخر میں پسیں گے تو ہم نا. تو ہم نے اپنے آپ کو پسنے سے روکنا ہے, اور پاکستان اس میں بڑی اچھی مثال ہے کہ اس نے کبھی عالمی قوتوں کے ساتھ براہ راست مخاصمت کو مول نہیں لیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عنایت بھی اس پر ہوئی تو اس کو مہلت بھی ملی خود اپنی تعمیر کے لیے, ترقی کے لیے. آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے ایک معنی میں, کہ ہم ایٹمی قوت بھی بن گئے اور ہمارے پاس اتنی مضبوط فوج بھی موجود ہے, اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. لیکن یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ایک دن میں ہوا ہے. یعنی اگر یہاں پر بھی مذہبی طبقہ حکومت میں آ جاتا اور پہلے دن سے مرگ بر اسرائیل, مرگ بر امریکہ کی گالیاں دیتا, اور اس کے بعد ہر جگہ پر پراکسیز بناتا, اور ان کی جو مفادات کی ریاستیں وہاں پر حملہ, تو کیا ہم یہاں تک پہنچ سکتے تھے؟ وہ تو ہمارا ملک بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو جذبات سے اوپر اٹھ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن مجھے پورا اب تک کا میرا تجربہ پچھلے 4-5 سال میں, جب میرے خود اس طرح کے افکار میں ڈیولپ ہوئی اور غامدی صاحب سے میں نے سیکھا, اندازہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کو ہر چیز آپ سکھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ملی معاملات میں جذباتیت ہے اس سے آپ نہیں نکال سکتے. یہ ایسا نسٹیلجیا ہے کہ اس میں عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو کچھ فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر ہوا ہے, یعنی ہر سو نسل کی تباہی, جینوسائیڈ تو چھوٹا لفظ ہے, اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا, کبھی اختلاف نہیں کیا کہ یار بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, یہ ظلم کی آخری حد ہے. لیکن بتانے کی یہ کوشش کی کہ اپنے کہیں کو کیے کو بھی تو جہاد مت کہو, اس پر بھی تو نظر ثانی کرو کہ اس طرح حملہ آور ہوگے تو اگلے آگے ماریں گے نا یار بچے. تو جب ہم یہ کہتے تھے تو کہتے یہ تو بچوں کو مارنے کی حمایت کر رہے ہیں, یہ اسرائیل کے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں. تو آج بھی اب دیکھیے وہ کیا گلوریفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مقدمہ عالمی سطح پر پہنچا دیا اور یہ کر دیا. وہ بھائی پوری نسل تباہ ہو گئی, 70,000 لوگ برباد ہو گئے, جہاں ان کو اقتدار حاصل تھا وہ چلا گیا, گرد و پیش کے ملکوں میں جن مسلمان قوتوں کا اقتدار تھا وہ چلا گیا. تو اس لڑنے سے جو حاصل ہوا اس سے زیادہ کچھ لڑنے سے پہلے آپ کو حاصل موجود تھا. تو یہ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے یہ جذباتیت سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے. خود عرب ممالک یہ جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں, بیسز بنی ہیں, یہ ایک دن میں بن گئی ہیں. یعنی پہلی بیس 1945 میں دہران میں بنائی ہے امریکہ نے, وہ دوسری عالمی جنگ کا فاتح تھا, بدماشی سے بنائی ہے اس نے کہ اس علاقے کو ہم دیکھیں گے, کور کریں گے. تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے, طاقتور ہے, اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. تو سیاسی مفاہمت, سیاسی معاملات میں اگر آپ مذہبی تصورات کو لے کر آئیں گے, خاتمے کے خواب دیکھیں گے, تو پھر جنگ ہوگی. پھر جنگ میں رونا دھونا نہیں بنتا, جنگ میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا.